بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، بابل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ زلزلوں نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ تقریباً 25 سال قبل بھی زلزلے میں میرا گھر تباہ ہوا تھا، جس میں ہم نے اپنے گھر کے 2 افراد کو کھو دیا تھا۔ اب بھی ہمارے گھر کو نقصان پہنچا ہے، جس میں کوئی ہلاک تو نہیں ہوا، مگر گھر کے تقریباً سب افراد ہی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کہنا تھا صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے 60 سالہ رہائشی حسین بخش کا، جن کا گھر جمعرات کی صبح آنے والے 5.9 شدت کے زلزلے میں متاثر ہوا تھا۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے PMDA کے مطابق بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب صبح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ اس زلزلے کا مرکز ضلع ہرنائی کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ نقصان بھی ضلع ہرنائی میں ہوا ہے، جہاں پر 100 سے زائد کچے مکانات کے منہدم ہونے کی اطلاعات ہیں، اور انتظامیہ کے مطابق کم از کم 20 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ حسین بخش کا کہنا تھا کہ رات کے 3:30 سے 4 بجے کا وقت تھا جب انہوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ میں نے شور مچایا کہ سب گھر والے باہر نکلو، اور خود بچوں کو اٹھانے کے لیے دوڑا۔ چند ہی سیکنڈ میں گھر کے سب لوگ دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس دوران ہماری چھت سے لکڑی کے ستون گرنا شروع ہو گئے، جن کے لگنے سے مجھے معمولی چوٹ آئی، جبکہ میرا ایک بیٹا اور بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ہرنائی میں اس سے قبل سن 1997 میں ریکٹر اسکیل پر 7 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ حالیہ زلزلے کا سبب اور مرکز۔ زلزلہ پیما مرکز اسلام آباد کے ڈائریکٹر زاہد رفیع کے مطابق ہرنائی اور بلوچستان پہلے بھی زلزلوں کی زد میں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان علاقوں میں زلزلے کی توقع نہیں تھی، یہ علاقے فالٹ لائن پر ہیں، ان میں زلزلے کا آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ زاہد رفیع کے مطابق بلوچستان کے حالیہ زلزلے کا سبب بھی ہرنائی کی فالٹ لائن ہے، اور اس زلزلے کے جھٹکے کوئٹہ تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ زیر زمین فالٹ لائن جب حرکت کرتی ہے تو وہ زلزلے کا سبب بنتی ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کوئٹہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر انور علی زئی کے مطابق یہ فالٹ لائن نالو رینج فالٹ کا حصہ ہے، جو کراچی کے جنوب سے شروع ہوتے ہوئے افغانستان اور عراق سے بھی جا ملتی ہے۔ ڈاکٹر انور علی زئی کے مطابق حالیہ زلزلہ اسٹرائک سلپ کی وجہ سے آیا ہے۔ زلزلے کی فالٹ لائنز مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، جن میں سے اسٹرائک سلپ ایک قسم ہے۔ ایک اور قسم نارمل فالٹ میں زیر زمین فالٹ لائن کے نیچے کی جانب سے گزرتی ہے، جبکہ ریورس فالٹ میں فالٹ پلیٹیں اوپر کی جانب بڑھتی ہیں۔ زلزلے میں زیادہ نقصانات کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زاہد رفیع کے مطابق زلزلے سے زیادہ نقصانات کی ممکنہ طور پر 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے پہلے وجہ یہ تھی کہ یہ زلزلہ رات کے وقت آیا، جس وقت عموماً لوگ اپنے گھروں کی چھتوں تلے سوئے ہوتے ہیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچنے کا موقع نہیں ملتا۔ دوسری وجہ ہرنائی میں کچے گھروں کی موجودگی اور زلزلے سے بچاؤ کے مناسب انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے۔ یہ 5.9 کی شدت کا زلزلہ تھا، جبکہ اس کی گہرائی صرف 15 کلومیٹر تھی۔ کم گہرائی کی وجہ سے بھی زمین کے اوپر زلزلے کے جھٹکے زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ زاہد رفیع کے مطابق اتنی کم گہرائی میں کوئی بھی زلزلہ 5.9 کا ہو تو اس کو کافی شدید سمجھا جاتا ہے۔ زاہد رفیع کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان اور ہرنائی ہی فالٹ لائن پر ہیں، بلکہ پاکستان کا 2/3 حصہ فالٹ لائنز پر واقع ہے۔ یہاں پر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ انفراسٹرکچر کی تعمیر زلزلہ پروف ہو۔ پاکستان میں اب تک جتنے بھی زلزلے آئے ہیں، ان میں ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد باقاعدہ طور پر بلڈنگ کوڈ تیار کیے گئے۔ ان قواعد کے مطابق یہ باقاعدہ طے ہوا تھا کہ اب آئندہ ایسی عمارتوں کے نقشے پاس نہیں ہوں گے جو کہ زلزلے سے محفوظ نہ ہوں۔ زاہد رفیع بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ زلزلوں سے نقصان سے بچنے کے لیے یہ لائحہ عمل
पूरे मुल्क में इख्तियार करने की ज़रूरत है कि बिल्डिंग कोड्स पर अमल होने से जानी और माली नुकसान कम किया जा सकता है। सामाईन, ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल बाबे इल्म को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ऐसी ही मालूमाती वीडियो बनाने तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।